بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسان کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے کیوں الگ کر دیا گیا؟ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت باب العراق یا مصر شہر کے منفیس میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے، اور آپ کا حضرت شیث علیہ السلام کے 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت ہی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت ہی نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہوں نے وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، پھر پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتار اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کس طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کے نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے منظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ چونکہ حق
تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادات کیجیے، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔